تقسیم کر دیا. یاد رکھیں اسلام میں تعلیم میں تقسیم نہیں ہے. یہ ہماری اصطلاح ہے کہ دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم، یہ 1200 سال کے بعد اصطلاح قائم ہوئی ہے. 1200 سال کے بعد یہ انگریز نے بھی اس کو اوپن کرنے میں مدد کی ہے. جب یہ اسکول کا نظام لایا تو اپنے نظام سے اس نے اسلام کی تعلیم کو ہٹا دیا، تو ہمیں نام رکھنا پڑا کہ دنیاوی تعلیم ہے. ورنہ مسلمان 1200 سال اس کو، کیونکہ تعلیم نور ہے، علم روشنی ہے، علم خشیت ہے، علم عبادت ہے، علم جنت کی راہ کا مینار ہدایت ہے. مینار ہدایت ہے، علم روشنی ہے. روشنی دنیا میں بھی چاہیے، روشنی شہروں میں بھی چاہیے، روشنی دیہاتوں میں بھی چاہیے، روشنی جنگلوں میں بھی چاہیے، روشنی اس دنیا میں بھی چاہیے، روشنی قبر میں بھی چاہیے، روشنی برزخ میں بھی چاہیے، روشنی پل صراط پر بھی چاہیے. نور ہے، یہ علم روشنی ہے. یہ جو ہے علم حاصل کرو. ہم نے تقسیم کر دیا، سمجھتے ہیں یہی جو نصاب ہے یہی علم ہے، باقی سب بکواس ہے. یہ ذہنیت ہماری جو خراب ہوئی ہے یہ چند سو سالوں سے خراب ہوئی ہے. ہاں جو ہے آپ قرآن میں جب غور کریں گے کن چیزوں کو علم کہا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے آدم کو چیزوں کا علم سکھایا. صیغہ کون سا لایا ہے قرآن؟ عربی کے اندر بہت وسعت تھی، بہت فن نہیں، بہت اور حروف بھی لا سکتا تھا. عربی میں وسعت ہے لیکن ذرا سمجھیے تو صحیح. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ہے، یہاں سے تھوڑا آگے چلیے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ نے زرہ بنانے کا علم سکھایا تو خدا نے یہی صیغہ استعمال کیا. وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے اس کو علم سکھایا، ہم نے اس کو سکھایا. تو یہ سیکھنا علم ہے، جاننا علم ہے. جو ہے یہ جو چیزوں کو نہیں جان سکتا وہ خدا تک کیسے پہنچ جائے گا. اسی لیے تو قرآن نے حکم دیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں ہم نے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. یاد رکھنا سائنس یورپ نے پیش نہیں کیا ہے، سائنس قرآن نے پیش کیا ہے. اور سائنس کا ورڈ ہی انگلش نہیں ہے. اگر یورپ والے لاتے کم سے کم ورڈ تو اپنا لاتے. یہ ورڈ عربی لفظ ہے، یہ عربی لفظ ہے. قرآن سے ذرا پوچھئے نا کہ واٹس ایپ اور ٹویٹر کا کام سلیمان علیہ السلام نے کس سے لیا؟ ہدہد پرندہ خط لے کے جاتا تھا، وہ خط کا زمانہ تھا. اگر ٹویٹر کا زمانہ ہوتا تو ہدہد ٹویٹر بھی کر دیتا. وہ خط کا زمانہ تھا. ہدہد نے جو ہے تھرمامیٹر کا کام کیا. جو بخار چیک کرو چاہے گرمی چیک کرو وہ تھرمامیٹر ہدہد پرندہ کرتا تھا. اس علم کو، اس کو علم نہیں بلکہ فخر سے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم دیا گیا ہے. ہمیں پرندوں کی بولی کو سمجھنے کا علم دیا گیا ہے. وہ کون سی؟ وہ تھرمامیٹر بھی تھا ہدہد. کیوں؟ وہ بتا دیتا تھا مٹی سونگ کے کہ نیچے پانی ہے یا نہیں. وہ بتا دیتا تھا مٹی سونگ کے کہ نیچے پانی میٹھا ہے یا کھارا. تو علم ہے، یہ علم جو ہے ہم یہ نکال دیں اپنے بچوں کو. یہ آل راؤنڈر وقت ہے، آل راؤنڈر بنائیں. یہ 20 دور ہے، یہ 5 ڈے کا زمانہ نہیں. 5 اوور کی بات کرو اب، 5 اوور کی. بہت تیز رفتاری سے زمانہ آگے جا رہا ہے. ہمیں آل راؤنڈر بننا ہوگا. اپنی نسلوں کو دونوں شعبوں میں پڑھانا ہوگا. دینی مدرسوں میں بھی پڑھانا ہوگا، اسکولوں میں پڑھانا ہوگا. بچیوں کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آ چکی ہے، آنے والی ہے. بچیوں کو بھی تعلیم سے محروم نہ رکھا کریں. پوچھا کریں علماء کرام سے کہ مدینے میں لیڈی ڈاکٹر کامیاب کون تھی؟ امی عائشہ سے بڑھ کر مدینے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں آئی. اور پوچھا کرو کہ جو ہے جب 18 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے اور پھر 45 سال امی عائشہ نے کیا کیا؟ گادکی نہیں بھری. امی عائشہ نے بڑے بڑے صحابہ کو پڑھایا ہے. ٹیچر بننا بھی اسلام نہیں روکتا.
पढ़ाने से भी, हाँ इस्लाम के हुदूद हैं, इस्लाम पर्दा मांगेगा, इस्लाम अपनी हदें कायम करेगा, लेकिन बच्ची को तालीम से महरूम नहीं रखेगा। बल्कि नबी ने यह ऐलान कर दिया कि अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दी उनके नाम अच्छे रखो, उनको तालीम और तरबियत का इंतजाम करो, उनका निकाह कर दो। ऐसे माँ बाप पर, ऐसे भाइयों पे जन्नत वाजिब हो जाती है। यह इस्लाम है। तो इसलिए दोस्तों हमें तालीम को भी जिंदा करना है। ये जो है तंग नजरी इस्लाम में नहीं है, जो कुछ जहनों में है ये इस्लाम में नहीं है। आप अगर गौर करेंगे, सहाबा, बल्कि सहाबा नहीं, सहाबा में से बड़े बड़े कातिबे वही सहाबा मुशरिकीन के पास जाके लिखना और पढ़ना सीखे, मुशरिकीन के पास पढ़ना लिखना सीखे। और तू सोचता है इस्लाम मुझे स्कूल भेजने से मना करेगा? क्यों इस्लाम तुझे मना करेगा? फरमाया इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। तो चीन में कोई बुखारी का दरस हो रहा था क्या? वहां कुरान की तफसीरें समझाई जाए? नहीं, टेक्नोलॉजी का इल्म था, टेक्नोलॉजी का इल्म था। इसका हुक्म दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु। इस्लाम तो ये कहता है कि मां की कोख से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो, इल्म का कोई किनारा नहीं, इसको सीखते रहो। तो खैर दोनों तालीम हमें हासिल करनी है। ऑलराउंडर बनो, यानी दुनिया के भी होशियार बनो, तो दीन के भी होशियार बनो। हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें ऐसे अफराद सैकड़ों चाहिए जो फतेह मोहम्मद जैसे हों, हमें ऐसे अफराद सैकड़ों चाहिए जो सलमान प्रधान जैसे हों, हमें ऐसे अफराद सैकड़ों चाहिए जो सरपंच साहब अरबाब जैसे हों, हमें ऐसे कई सरपंचों, अब्दुर्रहमान सरपंच जैसे हों। मुझे नाम नहीं आते, बड़ी बड़ी ये जो मिसालें हैं 10 अफराद हैं। अगर ये इस तरह के 500 अफराद हमारे पास होते तो फिर बात कुछ और होती। और हमें शेख अब्दुल करीम वली नदवी जैसे 500 से भी ज्यादा शेखुल हदीस चाहिए, हमें 5 लाख से भी ज्यादा कुरान के हाफिज चाहिए। ये इस तरह हमें इस निजाम पे आना पड़ेगा, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। दुनिया के भी होशियार बनो, दीन के भी होशियार बनो। मुझे जो फरमाइशें की जाती हैं वो अक्सर सीरत के मौजू की जाती हैं, और वही मेरा पसंदीदा मौजू है। अब अगर उसको छेड़ूंगा तो फिर निजाम खराब ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।